السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان مونا خان آپ کے شو ریئل پاکستانی کے ساتھ. جی ناظرین، آج کے ہمارے ریئل پاکستانی ایک ایسی انسپائرنگ پرسنالٹی ہیں، انسپائرنگ ویمن ہیں جنہوں نے اپنی کیریئر کا آغاز ایز اے بیوٹیشین سٹارٹ کیا تھا، لیکن وہ لوگوں کی خواتین کی کو خوبصورت بناتے بناتے خواتین کی زندگیوں کو ماشاءاللہ سے جتنا خوبصورت بنایا وہ کس طرح سے بنایا. انہوں نے اسمائل اگین کی جو فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی اسپیشلی ان خواتین کے لیے جن پہ ایسڈ پھینکا جاتا تھا. اور اوبویسلی بات ہے ایسی جو خواتین ہوتی ہیں وہ ہمارے سوسائٹی کہاں ان کو ایکسیپٹ کرتا ہے، لیکن انہوں نے نہ صرف ان کی سرجریز کروائی، ان کو زندگی کی طرف واپس لائی اور ان کے لیے بہت کام کیا ہے. خواتین کو امپاور کرنے کے لیے بھی ماشاءاللہ سے انہوں نے اپنے جو سلونز کی جو تعداد بڑھا دی ہے، مور دین 80 سے زیادہ تو ان کے سلونز ہیں، نہ صرف نیشنل بلکہ انٹرنیشنلی وہ جانی جاتی ہیں اور ان کو کئی ایوارڈز بھی مل چکے ہیں. ویسے طویل لسٹ ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ جو پاکستان کا سول ایوارڈ ہے پرائڈ آف پرفارمنس بھی انہیں مل چکا ہے. تو آج کے ہمارے ریئل پاکستانی ون اینڈ اونلی مسرت مصباح صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گی. جی ناظرین، آج کے ہمارے ریئل پاکستانی اور ہماری اسپیشل گیسٹ مسرت مصباح صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم انہیں ویلکم کریں گے. السلام علیکم آپا، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، بالکل ٹھیک ٹھاک. بھئی آپا، جس طرح سے میری بات ہو رہی تھی کہ آپ کا اتنا پیارا نام ہے ماشاءاللہ سے، آپ یقین مانیں آپ نے اپنے نام کی طرح لوگوں کی زندگیوں میں بھی جس طرح سے کوشش کی ہے کہ مسرت ایڈ ہو جائے. کیا کہنا چاہیں گی؟ کیونکہ سب کو ہی پتا ہے، ویسے مجھے کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ کس طرح سے آپ نے جو ہے انسانیت کے لیے کام کیا. تو کیا کہنا چاہیں گی؟ جب ہم بچپنے میں ناموں کے اوپر بات ہوتی تھی تو ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ نام بدل دو، بیمار زیادہ پڑ رہی ہے، وزن آتا ہے، یہ بھاری ہے. تو آئی گیس جب میرا نام رکھا ہوگا تو ماں باپ نے اس وقت نانا نانی دادا دادی سب ہوتے تھے، تو وہ ایک بڑی کوئی بیٹھ کے ایک انہوں نے ایک کنسورشیم بنائی ہوگی کہ کیا نام رکھیں پہلی بیٹی کا. تو انہوں نے مسرت رکھ دیا. اور سچ بات یہ ہے کہ میرے والدین جو ہیں وہ ہم لوگ ماشاءاللہ سے 6 بہنیں اور میں سب سے بڑی ہوں. تو ہمارے سارے نام جو تھے وہ اسی حساب سے رکھے گئے تھے جس کے اندر ان کی پرسنالٹی آٹومیٹکلی اس نام کے حوالے سے جو تھی نا وہ اس کے اندر ڈھلتی چلی گئی. چلو اگر سب کو خوشی ہوتی ہے میرے نام سے تو مسرت صحیح. جی ماشاءاللہ، آپ نے تو اتنے پیارے انداز میں بتایا کہ ماں باپ کی جو خواہش تھی، لیکن اس کا جو مطلب سے مراد یہ بھی ہے کہ ہم نے ایسے چہرے دیکھے ہماری سوسائٹی نے ان کے چہروں سے جو ہے اسمائل مسکرانا چھین لیا تھا، اور آپ نے اپنی ماں باپ نے نام رکھا اور آپ نے اس پہ عمل کر کے دکھا دیا اور لوگوں کے چہروں پہ مسکراہٹ آپ واپس لے کر آئی ہیں. جس طرح سے ہم ایسڈ کی بات کریں گے، کیونکہ آپ کا جب نام آتا ہے تو فوراً سے کوئی بھی یہاں پہ جو وکٹم ہوتا ہے جو ایسڈ کا ہو، فیمیل اسپیشلی اس لیے کیونکہ خواتین زیادہ ٹارگیٹڈ ہوتی ہیں، تو وہاں پہ دوسرا نام ہی آپ کا آ جاتا ہے. اور اس سینس میں آتا ہے کہ اگر کسی کو ہیلپ چاہیے نا تو مسرت مصباح کے پاس جائے، اور وہ آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ خود ان تک پہنچ جاتی ہیں. میں سمجھتی ہوں خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ کہ جب اللہ تعالیٰ ان کو موقع دیتا ہے انسانیت کی خدمت کرنے کا تو وہ اس کو ایکسیپٹ کرتے اور اس کے لیے کام کرتے ہیں. اس میں ایک ریزن تو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی بھی ہوتی ہے، اور آف کورس دوسری جو ریزن ہوتا ہے وہ یہ کہ ایسا چہرہ جو کہ مسخ ہو گیا ہے، ایسا چہرہ جس کی مسکراہٹ چھین لی گئی ہے، اگر وہ چہرہ ہم بہتر کر دیں، اس کی زندگی میں بہتری لے کر آئیں، تو اس کے گھر والے، اس کے بچے، اس کے خاندان والے، سوسائٹی ایٹ لارج بینیفٹس فرام اے پرسن جو کہ جس کو اس حالت میں پہنچا دیا کہ وہ ناکارہ ہو جائے، اور پھر اس حالت میں لے کر آ جاؤ جب کہ وہ ایک کنٹریبیوٹیو ممبر آف دا سوسائٹی بن جائے. تو جب میں نے ڈیپلیکس اسمائل اگین فاؤنڈیشن سٹارٹ کیا تھا تو اس وقت میرے ذہن میں یہ تو نہیں تھا کہ میں ایک بہت بڑا ادارہ جو ہے وہ قائم کر سکوں گی، لیکن یہ ضرور تھا کہ میرے پاس جو بچی آئی تھی وہ اس لیے آئی تھی کہ میرا فیلڈ بیوٹی کا تھا، اور اٹ واز آل اباؤٹ میکنگ اے فیس گلیمرس، اٹ واز آل اباؤٹ میکنگ اے گرل لک بیوٹیفل. پیاری بچیوں کو بھی اور پیارا لگنے کا شوق ہوتا ہے. بالکل بول سکتے تو ہیں. آپ پھر سوچیں کہ جس کی آنکھ، جس کی ناک، جس کا کان، جس کی گردن جڑی ہوئی ہے، اور وہ میرے پاس آ کے کہتی ہے آپ جو اتنی بڑی بیوٹیشین بننی پھرتی ہیں، اب میرا منہ ٹھیک کریں میک اپ سے. اور میں جب یہ واقعہ بتاتی ہوں میرے رونگٹے اس لیے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ مجھے ایسا اللہ تعالیٰ نے جھنجھوڑا. انہوں نے کہا مسرت تم کس چکروں میں پڑی ہوئی ہو، کتنی سپرفیشل، کتنی سطحی چیزیں ہیں جس کے لیے ہم پریشان ہوتے ہیں.
دس از دا گرل, دس از اے ہیومن بینگ جو تمہارے پاس مدد کے لیے آئی ہے. اور پھر میں نے اپنے اللہ سے گڑ گڑا کے معافی مانگی کہ میں نے یہ دکھ, یہ تکلیف, یہ پریشانی جو ہے وہ پہلے کیوں نہ دیکھی. اور پھر میں نے شکر ادا کیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس قابل سمجھا کہ میں اس کے لیے کچھ کر سکوں. تو سلسلہ یہ 2003 میں شروع ہوا, لیکن اس کے بعد پھر 10-15 دن کے بعد جب میں نے ایک ایڈ دیا اخبار میں کہ اگر آپ تیزاب یا مٹی کے تیل سے جلی ہوئی ہیں تو آپ فلاں تاریخ کو ڈپلیکس میں آ جائیے. تو میں یہ سمجھ رہی تھی کہ 2-3 اور بچیاں آ جائیں گی, تو اتنی تو اوقات تھی میری کہ میں ان کے آپریشنز وغیرہ جو تھے وہ ان کا شروع کر دوں سلسلہ. لیکن اس دن 42 وکٹمز آئے, 42 بچیاں, بڑی عمر کی خواتین جن کو بہت پہلے جلا دیا گیا تھا اور ان کا علاج پیسوں کے نہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہو پایا تھا. ان کے چہرے ڈسفگرڈ تھے, ان کی باڈی میوٹیلیٹڈ تھی. میں نے کہا اللہ میاں, میں نے صرف 2-3 ہی مانگی تھی, اتنے میں کیسے کروں گی. بٹ اللہ کہتا ہے کہ میں تمہیں بوجھ بھی اتنا ہی ڈالوں گا جتنا تم سہار سکو گے. تو پھر وہ سلسلہ ایسا شروع ہوا کہ اس وقت ہماری رجسٹریشن ہم نے کروا لی اپنی, اور ڈیپلیکس اسمائل اگین فاؤنڈیشن میں 867 وکٹمز ہیں جو کہ رجسٹرڈ ہیں. ٹھیک ہے, یہ بالکل ایک قطرے کے برابر ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے. اور یہ بھی نہیں ہے کہ پوری عورتوں کو جلایا ہی جاتا ہے یا تیزاب پھینک دیا جاتا ہے, مگر ایک کو بھی نہیں پھینکا جانا چاہیے. تو ان بچیوں کو علاج کا سلسلہ شروع ہوا. جب علاج کا سلسلہ شروع ہوا تو پھر یہ بھی بات آئی کہ میں وہ ایک آپریشن 2 آپریشن سے ٹھیک نہیں ہوتی ہیں. 25, 30, 45, 50 اتنی سرجریز کے بعد اگر آپ تو ان بچیوں کو دیکھیں گے تو تبھی بھی آپ پوچھیں گی تمہارے ساتھ کیا ہوا. تو ہم نے پھر یہ سلسلہ شروع کیا کہ جیسے ہی ان کی آنکھ کھلی اور بینائی آ گئی, ان کے ہاتھ جڑے ہوئے تھے وہ کھل گئے اور ان کے ہاتھ کام کرنے لگ گئے, یا ان کی گردن جو جڑی ہوئی تھی وہ کھل گئی, وہ چاروں طرف دیکھ سکتی ہیں. تو ہم نے پھر ان کو ہنر سکھانا شروع کر دیا. اب اس کے لیے جب نمبرز بڑھ رہے ہیں اتنا ہی آپ پہ ایک طرح سے بوجھ بھی آ رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو اس طرح سے ہیلپ بھی, ظاہر سی بات ہے, اپنے لوگوں سے ان کی ضرورت بھی پڑتی ہے. تو مجھے وہ ٹیم بتائیں کہ وہ ٹیم کتنی بڑی ہے, کس طرح سے, اور پورے سال میں تھوڑا سا ڈیٹیل میں جاننا بھی چاہوں گی, پورے سال میں کتنے آپ لوگوں کے ہوتے ہیں کہ ٹارگیٹ ہوتے ہیں کہ اس کو ہم اس نمبرز کو ہم خواتین کو دیکھ سکتے ہیں. ظاہر سی بات ہے کوشش تو آپ کی نیت ہے کہ سب کی ہیلپ کی جا سکے, لیکن وسائل بھی ہوتے ہیں, ریسورسز کو بھی دیکھنا پڑتا ہے. وہ ہم نے اس طرح سے کیا ہوا ہے کہ ہم نے 100 سرجریز کا ٹارگیٹ رکھا ہوا ہے کہ ہم نے ہر سال میں 100 سرجریز کرنی ہے. اس میں سے سندھ میں بھی ہوتی ہیں, پنجاب میں سب سے زیادہ ہوتی ہیں, KPK میں ہوتی ہیں, اور بلوچستان میں کم ہوتی ہیں. تو 100 سرجریاں ہوئی. اس کے بعد پھر ہم 40 لڑکیوں کی ٹریننگ کرتے ہیں, یہ سال کا ہمارا ٹارگیٹ ہے, اور 20 لڑکیوں کا ان کا بزنس سیٹ اپ کر کے دینا. اب بزنس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک بہت بڑی عمارت جو ہے ان کے لیے بنا دی گئی. ان کے لیے تو ایک ٹھیلا ہی کافی ہے جس میں وہ بچوں کے کپڑے بیچ رہی ہوں, یا رمضانوں میں پکوڑے بیچ رہی ہوں, یا چاٹ بنا کے دے رہی ہوں. بیوٹی سیلونز کا ان کو بہت شوق ہے, جل جاتی ہیں لیکن دل تو عورت کا ہی ہے نا, خوبصورت تو انہوں نے بنانا ہے. تو وہ جب میں پوچھتی ہوں نا ان سے کہ آپ کیا سیکھیں گی, بیوٹی پارلر دا کورس سکھا دیں ماجی. تو میں کہتی ہوں اچھا چلو ٹھیک ہے. اور یہ بھی کہتی ہیں باجی ہمیں آپ کے پاس ہی رہنا ہے. ہاں, یہ بھی کہتی ہیں میرے پاس کسی بھی وقت اگر آپ آئیں تو میرے گھر میں وہ بچیاں کوئی نہ کوئی نمبر جو ہے وہ موجود ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ وہ بہت دور دور کے علاقے سے آتی ہیں, دال بدین, چشتیاں, خیر پور, وہاں سے روزانہ ان کا آنا جانا مشکل ہوتا ہے, تو وہ میرے گھر میں ہی رہتی ہیں. اور اس کے بعد جب بہتر ہوتی ہیں تو اپنے گھروں میں چلی جاتی ہیں. بہت سی بچیاں ایسی ہیں جن کی جلانے کے بعد ان کو نکال دیا گیا ہو, ان کے اپنے گھر والے ان کو اپنے پاس نہیں رکھتے ہیں, وہ مجبور ہیں, غریب ہیں, ان کے اور بھی بچے ہوں گے. ایک ایسی بچی جس کو انہوں نے شادی کی ہوگی, قرضے لے کے اپنا مال مویشی ڈنگر جو ہے وہ بیچا ہوگا, قرض, اور پھر شادی ہوئی اور شادی کے بعد وہ جلی ہوئی 3-4 بچیوں کے ساتھ واپس آ گئی.
تو اس لیے پھر ان کے لیے کچھ اور انتظامات کرتے ہیں، لیکن ان کا امپاورڈ ہونا بہت ضروری ہے. ہر عورت جو کہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جاتی ہے، وہ میں اس کو اس طرح سے لیتی ہوں کہ وہ خود مختار ہوئی تو وہ با اختیار ہوئی، جب وہ با اختیار ہوئی تو وہ با اعتماد ہوئی، کیونکہ اس کے بعد وہ کما رہی ہے، کچھ حصہ اپنے گھر والوں کو دے رہی ہے، اور پھر اس کی ایک سے آ جاتی ہے، کانفیڈنس آ جاتا ہے. بے شک اس کی شکل جو ہے وہ پہلی جیسی حور نہ رہی ہو، بٹ دین ڈز اٹ میک اینی ڈفرینس؟ نو. اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کتنی کامیابی، کتنے کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ امبیسڈر ہیں، جب آپ جاتی ہیں اور پھر خاتون بھی ہیں، پھر لوگوں کو ہوتا ہے او اچھا اتنی کانفیڈنٹ لیڈی ہے، اتنے اس طرح کا لیول کا ان کا کام ہے، تو وہاں پہ کیسا آپ کو یہ لگتا ہے کہ جو لوگوں کی پیار محبت اور فیڈ بیک ملتا ہے؟ دوسری بات ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آپ کے کام میں بڑی ویریشنز ہم نے دیکھی ہیں، چیزیں ڈفرینٹ، پہلے پروڈکٹس پھر دیگر چیزیں آپ لانچ کرتی رہی ہیں، اور اس میں میں بھی یوز کرتی ہوں. تو آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گی کہ آپ یہ کام بھی کر رہی ہیں، انسانیت کی خدمت بھی ساتھ ساتھ، پھر دوسری بات ہے کہ obvious بات ہے جو آپ کا ڈومین ہے، جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہنر دیا ہے، صلاحیت دی ہے، اس کو بھی ساتھ آپ لے کے چل رہی ہیں. میں نے اپنا پہلا سیلون 1980 میں کھولا تھا، اور اس وقت ماشاءاللہ سے پورے پاکستان میں 80 فرینچائزز ہیں. 80 فرینچائزز کا مطلب ہے کہ آن این ایوریج 35 بچیاں جو ہیں وہ امپاورڈ ہیں، 35 گھر چل رہے ہیں ان بچیوں کی وجہ سے. تو یہ ایک لمبا سفر تو ہے. پی ٹی وی کا آپ کو بیسٹ میک اپ آرٹسٹ کا بھی ملا تھا 1997 میں. دیکھو چپ کرو، ایسی باتیں نہ کرو، کل ہی کی بات ہے. اچھا بالکل کل ہی کی بات ہے. اچھا کام اگر سراہا جاتا ہے تو آپ کو اور تقویت ملتی ہے، آپ اور بہتر کرنا چاہتے ہیں. میں ہمیشہ بچیوں کو یہ کہتی ہوں کہ آپ کوئی بھی بزنس شروع کرنا چاہتی ہیں، چھوٹا کریں بڑا کریں، ٹارگیٹڈ ہونا چاہیے، فوکسڈ ہونا چاہیے، اور ایک نیت کے ساتھ چلیں کہ آپ نے بہتر کرنا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی نیت کا پھل دیتا ہے. ٹھیک ہے. یہ کتنی مزے کی مثالیں ہیں. ہاں یہ تو خیر قرآن میں ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جتنا پھلدار درخت ہوتا ہے وہ جھکتا ہے. ٹھیک ہے. پتلی سی ٹہنی میں کتنے پھل لگے ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. سو وہ آپ کو سب کچھ سکھا رہا ہوتا ہے کہ اپنے اندر ایک پولائٹنیس، ہمبلنیس، عزت، احترام، لوگوں کے رشتوں کا احترام، پیار، بچوں کا، بڑوں کا، ان ساری چیزوں کو نظر پہ رکھ کے جب آپ اپنا کاروبار شروع کرتے ہیں تو پھر آپ وہ ڈفرینشیٹ نہیں کرتے، چاہے وہ جینڈر بائسز ہوں یا آپ کا اپنا رویہ لوگوں کے ساتھ. جب آپ کا رویہ اپنے کام کرنے والوں کے ساتھ اچھا ہوتا ہے تو آٹومیٹکلی کام کرنے والا دوسروں کے لیے بھی بہتر رویہ تیار کرتا ہے. یہ ساری چیزیں آتی ہیں تربیت سے. تعلیم وہ جو کہ آپ نے اچھے اسکولوں سے حاصل کی، آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہتر دیا ہے. پبلک اسکول کے بھی بچے جو ہیں وہ بہت اچھے ہو جاتے ہیں، پڑھائی لکھائی کے بعد ایک مقام مل جاتا ہے، لیکن تربیت جو ہے وہ ماں باپ سے ملتی ہے. سو اسی لیے پہلے زمانے میں کہتے تھے نا کہ تعلیم اور تربیت ساتھ ساتھ چلتے ہیں. ایسا ہی ہے. تو اب تربیت کہیں پیچھے رہ گئی ہے، لیکن جس کو جب موقع ملے وہ تربیت پہ کریں، فوکس رہیں، اللہ کے اوپر اپنا اعتقاد مضبوط کریں. آگے بڑھنے میں کوئی روک نہیں سکتا. ہاں ہو سکتا ہے اب اپنے گول کو نہ مطلب پہچان سکیں یا نہ، تو آپ ڈٹر کرتے ہیں. ماشاءاللہ آپ اگر میں 80 سیلونز، یہ تو آپ آئی ڈونٹ نو کس طرح سے کہاں جاتی ہوں گی. دس اے ہول ٹیم. میری اور میں ٹیم کو اپنے ساتھ لے کے چلتی ہوں. آپ کا یہ کام ہے، آپ ذمہ دار ہیں. میرا یہ کام ہے، میں ذمہ دار ہوں اور بہتر کروں. اب سیلون کھل گئے، اس کے بعد جو چیز سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے وہ میک اپ ہوتا ہے. تو پھر میک اپ لائن شروع کی میک اپ کے نام سے، جو پاکستان کا پہلا حلال سرٹیفائیڈ میک اپ ہے. حلال کا جب نام لگا تو اس پہ بھی لوگوں کو بڑا کوئی پریشانی تھی، یہ کیا ڈرامہ شروع ہو گیا، اب حلال کر کے بیچیں گی. جب میں نے اس کے بارے میں، اچھی چیز تو تھی، لوگوں کو پتہ نہیں کیا ملتا ہے، اچھی چیز میں بھی تنقید پریشانی ہوتی ہے. اچھا پھر اس میں پھر یہ ہوا کہ حلال سرٹیفیکیشن لینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو پروڈکٹس ہیں اس میں وہ انگریڈینٹس ہوں جو کہ پرمیسیبل ہیں ہمارے ریلیجن کے حساب سے. جیسے اینیمل فیٹ ہے، جیسے کلر کاسمیٹک میں ایک بیٹل ہے، ایک کیڑا ہوتا ہے، اس کو کرش کرتے ہیں اور اس سے کلر نکلتا ہے. ناؤ بلڈ از حرام ان آور ریلیجن. تو ہمیں تو نہیں پتا تھا، ہم تو لپسٹک میں وہ جاتا تھا
اور ہم نے اکثر سنتی تھی کہ میں لپسٹک لگاتی ہوں اور میں اس کو کھا جاتی ہوں, ٹھیک ہے. ایسا ہی وہ بے شک ایک منا سا قطرہ ہوتا ہے, ایک صاف شفاف گلاس کے اندر ایک گندا قطرہ ہی تو اس پورے گلاس کے پانی کو گندا کر دیتا ہے, نظر نہیں آ رہا ہوگا. لیکن جب آپ کو پتہ چل جاتا ہے, کام میرا ہے آپ کو بتانا. کافی ریسرچ ہوگی اس بارے میں. ایسی ویسی میں تو دیوانی ہو گئی ہوں. تو اس کے بعد پھر جا کے اس کو بنایا, اس کو سرٹیفیکیشن اس کی دلوائی. ہمارے MM کے جو میک اپ کے پروڈکٹس ہیں وہ اٹلی میں بنتے ہیں, اور شکر الحمدللہ کہ لوگوں کو پسند آیا. اور اس میں اس بات کا بھی خیال رکھا, ہمارے لوگ, ہماری اسکن, ہمارا کلر وہ باہر بھی جا کے استعمال کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ اگر فاؤنڈیشن لے کے امریکہ چلے جائیں گے تو اس کا رنگ جو ہے نا وہ دوسرا ہو جائے گا. نو, اٹس فار یو. سو اور پھر سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ وہ پاکٹ فرینڈلی ہونا چاہیے. اب بہت سوری, آپ سب سے بڑی چیز ہے پاکستانی پروڈکٹ ہے. جی, یہ شکریہ. یہ تو اس لیے ہاں میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہر بچی خوبصورت لگے, ہر بچی اعتدال میں خوبصورت لگے, اپنی عمر سے بڑا نہ لگے اور اپنی عمر سے چھوٹی لگے. نہیں, میں آپ کو بتاؤں, یہ قوم, اگر میں اپنی ملک کی یہ بچیوں کی, لڑکیوں کی بات کروں, ہم ماشاءاللہ سے شاپنگ پہ, میک اپ پہ, ان چیزوں پہ بہت اچھے پیسے خرچ کرتے ہیں, چاہے ہم باہر جائیں شاپنگ پہ. تو کیا اچھا نہیں ہو کہ یہی چیز ہمارے پیسے, چاہے ڈالرز ہوں, پیسے ہوں, یہیں پر ہی خرچ ہو جائے. اور پھر وہ کوالٹی میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے نا. مطلب ایک فاؤنڈیشن جو کہ آپ 25,000 اور 20,000 یا 18,000 کے لے رہے ہیں, اگر وہ فاؤنڈیشن آپ کو 4,000 میں مل رہا ہے تو کیا اندازہ ہے میں, کیونکہ اور پھر وہ فاؤنڈیشن ایسا جو کہ آپ کو سال بھر چلا کے, بیکاز یو ہیو ٹو یوز ویری اسمال کوانٹٹی. سو MM میک اپ میں صرف فاؤنڈیشن نہیں ہے, اس میں پرائمر ہے, اس کے اندر اور لپ کلرز ہیں, بلش آنز ہیں, کانٹورنگ کٹس وغیرہ ہیں. کوئی ایسا ٹی وی کا پروگرام نہیں ہوتا, کوئی ایسی بچے اور بچی نہیں ملتی جو کہ کہتی ہوں ہم آپ کا فاؤنڈیشن استعمال کرتے ہیں. بہت خوشی ہوتی ہے. آپ اچھا میک اپ کر لیں, آپ اچھے بال بنا لیں, آپ نے اچھے کپڑے پہن لیے, لیکن آپ کمپلیٹ نہیں ہوتی ہیں. کیونکہ آپ کیوں جاتی ہیں اور آپ نے فٹ سے ایک پرفیوم اٹھایا اور خوشبو چھڑک لی, ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے نا, بیکاز دین دیٹ کمپلیٹس یور پرسنالٹی. کیونکہ میرے نزدیک خوشبو جو ہے وہ ایک احساس ہے جو محسوس کیا جاتا ہے. یہ ایسا احساس ہے کہ آپ کو اپنی ماں کی خوشبو آتی ہے, آپ کو چھوٹے بچے کی خوشبو آتی ہے, آپ کو نانا با جب جاتے تھے مسجد میں جمعے کی نماز, ان کی عطر کی خوشبو, چلے گئے وہ لوگ, لیکن ان کی وہ جو ایک احساس ہے وہ آپ کے ارد گرد رہتا ہے. سو دین آئی ٹک آؤٹ دیز پرفیومس, اور یہ MM فریگرنسز کے نام سے ہے, اور اس کا ٹیگ لائن ہے لاسٹنگ امپریشنز. یعنی کہ لگایا تو آپ جب اندر آ رہے ہو تو پتہ چل رہا ہو کہ آپ آئی ہیں, کیونکہ یہ آپ کا سینٹ ہے. آپ جب چلی گئی تو یاد آئے کہ ارے وہ کہاں چلی گئی. اچھا آپ میں بتاؤں, ابھی جب بیٹھے ہوئے تھے, جب جیسے ہی میری ٹیم نے یہ رکھے ہیں نا, تو مجھے ایک دم سے فیل ہوا روم میں. میں نے کہا یہ فریگرنس کہاں سے آئی, تو پیچھے دیکھا تو میں نے کہا نہیں, پھر مجھے اندازہ ہوا کہ یہ ابھی ہم نے کھول کے نہیں چیک کیا تھا, لیکن رکھنے میں ہی وہ مجھے وہ فیل ہوئی. یہ اتنے اگین پاکٹ فرینڈلی ہیں. ہم جاتے ہیں, تحفے تحائف دیتے ہیں. اب آپ اگر پھولوں کا ایک گلدستہ بھی لے کے جاتے ہیں تو 4-5 ہزار روپے کا مل جاتا ہے. تو کیا ہی اچھا ہو کہ آپ ان کو پرفیوم دے دیں اسی اماؤنٹ کے اوپر. یو نو the fragrances are like 5,000, 6,000, 7,000, not more than that. آپ کو مکمل شخصیت, جہاں پہ ایک اورا ہوتا ہے آپ کے اندر, آپ جب جائیں ایک پازیٹیوٹی ہونی چاہیے, ایک کانفیڈنس ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کیا لگا کر آ گئی ہیں, بہت زیادہ ہے, بہت تیز ہے, ہلکا خوبصورت. سو آل فلورل. ڈے کے لیے, ایوننگ کے لیے ہم نے 6 خواتین کے لیے اور 3 مرد حضرات کے لیے بنایا. اور پھر یہ بھی لوگ کہتے ہیں ہمیں کیا پتا ہمیں کیا لگانا ہے, تو ہم نے ایک ڈسکوری پیک بھی بنایا. تو وہ چھوٹے چھوٹے سے ہوتے, آپ وہ لے کے پہلے ٹرائی کریے. یہ بلینڈیبل بھی ہیں, آپ اس کے اوپر دوسرا بھی جو ہے پرفیوم ڈال سکتی ہیں, ہو سکتا ہے آپ کو وہ. ویسے مردوں کی بات کی چلے, ان کی کچھ ناراضگی کم تو ہوئی ہوگی کہ آپ نے ان کو بھی شامل رکھا ہے, یہ بڑا ضروری ہے. ہم نے ان کو شروع سے شامل رکھا ہے. جب میں نے اپنی لیڈی سیلون کھولا تھا تو ہم نے مین سیلون بھی کھول لیا تھا, اور مین سیلون کھولنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ بھئی وہ ان کی بھی تو وہی مسائل ہوتے ہیں جو کہ انہوں نے کرنے ہوتے ہیں, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ میک اپ لائن جو ہے دولہا بنتا ہے
ٹھیک ہے, دلہن تو گھنٹوں میک اپ کرتی ہے, دلہا بیچارہ خالی شیو کر کے بیٹھ جائے, اس کے بھی منہ میں دانے ہو سکتے ہیں, اس کے بھی آنکھوں میں ہلکے ہو سکتے ہیں, وہ بھی رات بھر گانا گاتا رہا ہوگا نا اپنے مائیوں میں. بالکل ایسا ہی ہے. تو اس لیے جو فاؤنڈیشنز ہیں وہ اسی طرح سے یوزر فرینڈلی بنائے ہیں, یہ نہ لگے کہ وہ کوئی مٹھائی کی دکان بن کر آ گئے ہو, یہ نہیں ہو سکتا. پاکستان کے علاوہ پاکستان سے باہر بھی آپ کی اتنی ٹریولنگ رہتی ہے, اب جس طرح سے آپ کہا کہ آپ کا جو پروڈکٹ ہے وہ اٹلی سے آل دا وے سفر کر کے یہاں پہنچتا ہے, تو باہر کی ہم یہ تو پتہ سب پاکستانی آپ سے بہت محبت کرتے ہیں, باہر کے جو لوگ ہیں ان کا فیڈ بیک میں ضرور جاننا چاہوں گی, اس لیے کیونکہ وہ ان کی الگ سوچ ہوتی ہے, چاہے اوورسیز پاکستانی کی بات کر رہے ہیں تو وہ ذرا دور ہوتے ہیں تو وہ اس طرح کی چیزوں کو یہاں نہیں سمجھتے, لیکن جب آپ سے جو ان کو پتہ چلتا ہے اوہ مسرت آپا از ہیئر, تو کس طرح کا وہ فیڈ بیک دیتے؟ بہت اچھا, وہی جیسے آپ نے کہا محبت کرتے ہیں, اس محبت کا میں بدل تو نہیں دے سکتی ہوں, لیکن میں یہ ضرور کرنا چاہوں گی کہ میں ہمیشہ ان کے لیے کوئی چیز اچھی لاتی رہوں, اچھی بتاتی رہوں, اچھا کرتی رہوں, صرف ان پاکستانیوں کے لیے نہیں جو کہ ملک سے باہر ہیں, اپنے لوگ تو ظاہر ہیں اپنے ملک میں ہیں, لیکن ان کی انکریجمنٹ جو ہے وہ ہمارے یہاں کے لوگوں کے لیے ضروری ہوتی ہے. وہ باہر ان کے پاس چوائسیز ہیں, ان کے پاس بہت مہنگے مہنگے پرفیومز کا ہوگا, میک اپ کا ہوگا جو کہ وہ سالوں سے لگا رہے ہوں گے. میں یہ کہتی ہوں گیو اٹ اے ٹرائی, اگر آپ کو پسند نہیں آئے تو پھر آپ کی چوائس ہے, آپ مت لگائیے, لیکن جب آپ کو پسند آ گیا ہے تو آپ صرف اس لیے نہیں لگا رہے کہ یہ پاکستانی ہے, کئی لوگ کہیں گے کہ تم کیا لگائی ہو. بہرحال وقت ہیز چینجڈ, ایسا نہیں ہے کہ لوگ جو ہیں وہ پاکستانی پروڈکٹس سے نفرت کرتے ہوں. نو, آئی تھنک باہر جا کے تو کچھ زیادہ ہی پاکستان ہو جاتا ہے. سو آئی ایم سو گریٹفل ٹو اینڈ فار ایوری ون جو کہ کرتے ہیں, بتاتے ہیں, اینڈ پیپل ہو یوز دیم. آپ کوئی اچھا سا پیغام ضرور دیں تاکہ جو کام جو آپ نے ذمہ داری جو آپ نے اٹھائی ہوئی ہے اس میں سم ہاؤ کسی نہ کسی طرح سے لوگ جو ہیں, ہماری جو سوسائٹی ہے جو کرنا چاہتے ہیں وہ ضرور انوالو ہو سکتے. تو میں یہ بتانا چاہوں گی اور بولنا چاہوں گی اور ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ اسمائل اگین فاؤنڈیشن میں جو تیزاب زدہ بچیاں ہوتی ہیں یا مٹی کے تیل سے جلا دی جاتی ہیں, چاہے وہ چھوٹی بچیاں ہوں جہیز نہ لانے کی وجہ سے یا بڑی عمر کے لوگوں کے ساتھ شادی کرنے, سو مینی ریزنز جو کہ آپ ہماری ویب سائٹ کو وزٹ کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں, لیکن آگے بڑھ کے ان کو سمیٹیں, ان کو سموئیں اپنے ساتھ, ان کی طرف دیکھ کے ہائے بیچاری نہ کریں, آپ کہیں واہ کیا بات ہے, دیکھو جلی بھی ہے. اور پھر بھی میری ایک بچی ہے جو کہ موٹر بائک چلاتی ہے, ٹھیک ہے, میں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کسی نے تنگ تو نہیں کیا, کہتی میں جب اپنا ہیلمٹ اتار دیتی ہوں تو ڈر کے بھاگ جاتے ہیں. ویسے تو دیکھا جائے کہ یہ کتنی غلط وہ بات. کون سے شہر میں ہوتا ہے؟ کراچی میں ہماری 5 لڑکیاں جو ہیں وہ بائکیا کا کام بھی کرتی ہیں. سو میں سمجھتی ہوں کہ ہماری بیٹیوں کو یہ ہمت, یہ حوصلہ ہمارے رویے بھی دیتے ہیں. سو ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں, پیار کا سلوک کریں. خدا نہ خواستہ اگر ہمارے گھر میں ایسا ہو جائے گا تو ہم کیا کچھ نہیں کرتے ہیں. تو پلیز کم فارورڈ. آپ کا ضروری نہیں ہے کہ آپ پیسے ہی دیں, پیسے ضروری ہیں کیونکہ مجھے ان کے آپریشنز کرانے ہوتے ہیں, لیکن اگر آپ کا پاکٹ اجازت نہیں دیتا ہے تو آپ آئیں, ان کے ساتھ وقت گزاریے. اگر آپ کے پاس کوئی ہنر ہے وہ آپ ان کو سکھائیے. آپ جو کام کر رہی ہیں کیا اس میں ان بچیوں کو انڈکٹ کر سکتی ہیں, سلائی کڑھائی کشیدہ کاری کوکنگ جو کچھ بھی ہے ان بچیوں, اور وہ کون سا آپ سے کوئی محل مانگتی ہیں یا وہ آپ سے بہت سارا اماؤنٹ مانگتی ہیں, وہ تھوڑا سا ہی مانگتی ہیں اور اس میں بھی وہ خوش ہوتی ہیں. سو پلیز کم فارورڈ اینڈ ہیلپ ڈیپلک اسمائل اگین فاؤنڈیشن. بہت شکریہ آپ کا. جی ناظرین, یہ تھی ہماری ریئل پاکستانی مسرت مصباح صاحبہ کی اپنی گفتگو سنی, اور ان کی بڑی پیاری بات مجھے لگی کہ یقیناً ہر چیز میں آپ اگر کوئی بھی فار ایگزامپل اگر آپ پیسے نہیں بھی سپورٹ نہیں کر سکتے, اپنے رویوں سے, اپنے بیہیویئر سے, اپنے اخلاق سے ان کی زندگی میں آپ یقین مانیں ان کی حوصلہ افزائی کریں تو ان کی زندگی میں بہتری آ سکتی ہے. اسی بات کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھیں. مجھے مونا خان کو اجازت دیجیے گا. پاکستان